बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, सुना है कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत का एक ही उसूल है, इसका कोई असूल नहीं होता। नाज़रीन, एक साल कबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था महसूस रिश्ते पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दी जाए। वो सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ने अभी गैर आईनी नाम से बनने वाला आईनी बेंच के फैसले के बाद सुल्तान राजा ने अपोजिशन को सीटें दे दी, जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट किया, दे दिया। दूसरी तरफ वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, जिसे कहते थे कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो खूब गरजे बरसे और यहां तक चैलेंज किया कि किसी माई के लाल की इतनी जुर्रत नहीं कि मेरी हुकूमत गिरा सके आईनी तरीके से। उन्होंने कहा, मैं चैलेंज देता हूं हुकूमत को, रियासत को, अगर मेरी हुकूमत गिरा सके तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। मैं एक वादे पैगाम देता हूं, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। आप कमीशन करके हमारे सारे बंदों को जेलों में डाल दो, ये भी गैर आईनी काम आप कर लो। लेकिन कि तुम्हारे में अगर जोर है सियासी तौर पर, इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। अब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, आपकी इतनी औकात नहीं है। अली अमीन गंडापुर के साथ ये कॉन्फिडेंस समझ से बाला है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में खबर कर रही है कि अचानक पंजाब की अहम तरीन शख्सियत, जो वजीर आज़म बनने का ख्वाब देख रही थी, जो हुकूमत के माउथ पीस थे, जो उनके लिए उनके बारे में खबरें देते थे कि वो ये सोच रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, अचानक मरियम नवाज की आर्डर रिपोर्ट और उन पर तनकीद क्यों शुरू कर दी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ ने जमहूरियत की लुटिया ही डबो दी। ख्वाजा आसफ ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान में कायदे आज़म का जमहूरी मुल्क नहीं, 1973 का आइन नहीं, हाइब्रिड निज़ाम होता है, दो चीज़ें मिलकर करें। जमहूरियत में मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आज़म होता है, लेकिन ख्वाजा आसफ के इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में भी इंतशार फैल चुका है। क्या आने वाले दिनों में बड़ा कुछ होने वाला है? दूसरी तरफ शेर खुदा हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, जिस शख्स के पास खोने के लिए कुछ ना हो, कभी उसे खौफ ज़दा ना करो। अब इमरान खान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहा। उन पर कातलाना हमले से लेके इंतहाबी निशान छीनने तक, लेके उनकी माँ और उनकी बहनों और बेटियों बीवी को गिरफ्तारी से लेके 90% क़यादत पर सैकड़ों हजारों मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी इमरान खान अली अमीन गंडापुर के बाद 80% ज्यादा मकबूल है। क्या मुहर्रम 10वीं मुहर्रम के बाद इमरान खान इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे, जिसने बज़ाहिर 26वीं तरमीम में अदलिया अपनी जेब में डाल ली और छड़ी वाले साथ उनके हैं, जबकि पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन तो हो चुकी है। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद ने जेल में 74 साल खतून जो कैंसर सर्वाइवल है, खत लिखा है कि मुज़ाकरत किए गए। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? दूसरी तरफ इसराइल टाइम ने लिखा है कि इसराइल से हमास को निकाला जा रहा है और बाद इस्लामी ममालिक भी बनेंगे। अजीब सी खिचड़ी पक गई है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला केपी के जैसे ही नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने आईनी बेंच अमीनुद्दीन की सरबराही में जो इलेक्शन हार गए थे, जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट किया 8 फरवरी को, हारे हुओं को जिन्होंने इम्तिहान ही नहीं दिया। कभी ये आपने सुना है कि जिस बंदे ने एक फर्स्ट आया है, चलो उसके पर नकल का केस बन गया, लेकिन जो फेल हो गया उसको फर्स्ट बना दिया हो, तो जिन्होंने इम्तिहान नहीं दिया उन्हें सीटें दे दी। इस दौर में स्याह वक्त गुजरा जाएगा फायद ईसा और सुल्तान सिकंदर राजा का।
اب دیکھنا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو سازش کی جا رہی ہے ان کے خلاف، کیا وہ حکومت گرا سکے گی پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ مل کے، جبکہ منڈیاں لگنی شروع ہو گئی ہے۔ ایک ووٹ کی آواز مارکیٹ میں جو آ رہا 20 کروڑ سے 30 کروڑ تک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف علی امین گنڈاپور نے واشگاف لفظوں میں بیرسٹر گوہر اور سلطان نے کہا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اس ریاست کو چیلنج کرتا ہوں، حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، میری حکومت گرا کر دکھاؤ، سیاست چھوڑ دوں گا، تم میں اتنی ہمت نہیں۔ علی امین گنڈاپور، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ کیا علی امین گنڈاپور نے محض دھمکی لگائی یا ان کے پاس بھی ہے؟ دوسری طرف حکومت کی کمان میں جتنے تیر تھے انہوں نے طریقے انصاف پر برسا دیے۔ اب ان کے پاس، عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، قاتلانہ حملے سے لے کے گرفتاری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت چل پائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، سپریم کورٹ کے حکم نے کے بعد آئینی عدالت کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ ناظرین کہتے ہیں جس شخص کے پاس میں نے گزارش کی، اب آ جاتے ہیں کہ خواجہ آصف نے لگتا ہے حکومت کے خلاف علم بغاوت کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک میں جمہوری نہیں ہائیبرڈ نظام ہے۔ انہوں نے حامد میر کے ایک پروگرام میں کیا کہا، ناظرین آپ خود سنیں۔ انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم کو زیرو کر دیا۔ جب ان کے ساتھ ضیاء الحق ملے تو وہ ماشاء اللہ حلال، جب قمر جاوید باجوہ ڈیل کرے تو وہ ماشاء اللہ حلال، جب مشرف ڈیل کر کے لندن بھیجے تو حلال، اگر کسی اور کے ساتھ کہیں تو پھر کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے۔ ہمارا مقابلہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید سے تھا۔ خواجہ آصف کے بارے میں ان کے والد ضیاء الحق کی مجلس شورا میں تھے۔ حامد میر کے پروگرام میں انہوں نے کیا کیا اور حامد میر نے انہوں نے کس طرح ناک آؤٹ کیا، ناظرین یہ اپنی کانوں سے آپ خود سنیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس وقت جو باجوہ اور جنرل فیض کی صورت میں جو ان میں سے کوئی ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں کرتا تھا۔ تو آپ جو 19 جون 2025 کی جو ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت بھی ہائیبرڈ نظام تھا، آج بھی ہے، لیکن آج کا کامیاب ہے۔ اچھا، ایک ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس بھی ہے جو اکانومسٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے، اس کے مطابق پچھلے سال تک تو پاکستان میں ہائیبرڈ نظام تھا، لیکن اب یہ اتھارٹیرینزم کی طرف جا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس نظام کا حصہ ہوں، میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا کہ یہ سسٹم میں ہائیبرڈ کو ایڈمٹ کر رہا ہوں، ہائیبرڈ سسٹم ہے اینڈ اٹ از ورکنگ۔ ہائیبرڈ سسٹم ماضی میں بھی جو ہے ہوئے، لیکن کیا ایوب خان کا سسٹم ہائیبرڈ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ جنرل کا سسٹم ہائیبرڈ نہیں تھا، لیکن اس میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن سسپینڈڈ تھا۔ تو کیا آج کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو چکا ہے؟ کس میں؟ ایوب خان کے دور میں بھی نہیں تھا۔ ایوب خان نے ایبروگیٹ کر دیا، ایبروگیٹ کیا اس نے، ایبروگیٹ نے 1962 کا نیا کانسٹیٹیوشن آپ کو دیا 1962 میں نیا کانسٹیٹیوشن، پھر اس کو اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ، اس نے اپنے ضیاء الحق نے 73 والے کو اس نے ایبروگیٹ کیا، ایبروگیٹ کر کے انہوں نے نئے نظام جو ہے وضع کیے۔ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق اگر ان کی حمایت کرے تو ہائیبرڈ سسٹم ہے، دوسروں کا کتا کتا، ان کا کتا ٹیمی۔ خواجہ صاحب، منافقت کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ فیض حمید نے ہمیں 19 میں کہا تھا پہلے پنجاب لے لو بعد میں وفاق لے لو۔ جب نواز شریف صاحب لندن گئے تو آپ نے کہا ہمیں عمران خان کی حکومت نے نہیں، عدالتوں نے نہیں، قمر جاوید باجوہ نے بھیجا۔ تو کیا آپ اپنے ہی وزیر اعظم پر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ انہیں طاقتور حلقے چلا رہے ہیں؟ آپ تو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں فارم 47 میں آپ ہارے تھے اور آپ جیت کر آئے تھے اس دوغلے نظام میں۔ دوسری طرف ناظرین، علینا شنگری بڑا دبنگ گفتگو کرتی ہے۔ انہیں ایک مسلم لیگ نون کے وزیر نے کیا کہا، یہ بھی اپنی بات سنیں۔ میں اپنے تبصرے بعد میں کروں گا۔ آج کل انہوں نے ہر غلطی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا جب کوئی بہت زیادہ طاقت پر چلے جائے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ، عدلیہ جیب میں، میڈیا پر قبضہ کر لیا گیا، سیاسی مخالفین کو کچل دیا گیا، جتنے ان کی
کمان میں تیر تھے. اب جو ہونا ہے فائر وال ہونا ہے. عمران خان کے لیے کھونے کے لیے کچھ نہیں. الینا شنگری نے کیا کہا ناظرین یہ سنیے. بڑا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, بڑا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہ جی ہم بہت اچھا, ہمیں سب کچھ کر دیا ہے, اہداف میٹ نہیں ہو رہے, معاشی اہداف میٹ نہیں ہو رہے, انویسٹمنٹس ملک میں آ نہیں رہی ہے, پینک کا شکار ہے حکومت. اندر سرکلز میں جب ہم بھی بات کرتے ہیں اینڈ وداؤٹ نیمنگ اینی ون, نون لیگ ایک بڑے سینئر رہنما ہے, یہ آپ گیس کرے گا, کامنٹس میں مجھے بتائیے گا, وزیر بھی ہیں. ان سے میں نے پوچھا, آف دا ریکارڈ اب میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں, ان سے میں نے پوچھا کہ کیا حل ہے اس موجودہ یہ جو کوکمائر ہے, یہ جو ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ ایک جو ایک میسڈ اپ سچویشن ہے, انسٹیبلٹی ہے, آپ لوگ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا, ایک جو اس قسم کے جو حالات ہیں, کیوس ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اور اس حکومتی وزیر نے یہ بات آف دا ریکارڈ مجھے کہی کہ حل صرف یہی ہے کہ عمران کو باہر نکالو اور اس کے ہاتھ میں حکومت دو, یہی سولوشن ہے. سو اب آپ کامنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس وزیر نے یہ بات کی. وہ بول دو ڈیپ ڈاؤن سبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ حالات ان کے بھی بس میں نہیں ہے, ان کے بھی بس میں نہیں ہے کہ ملک کو یہ واپس ٹریک میں ڈال سکے. تو ان کو بالکل اچھی طرح اندازہ ہے کہ حالات نارملائز تب ہوں گے کہ جب آپ مینڈیٹ, جس کا مینڈیٹ ہے وہ اسی کے پاس جائیں. جب آپ مینڈیٹ کے برخلاف جا کے, الیکشنز کے ریزلٹس کے برخلاف جا کے فارم 47 کی حکومت بنا کے جب اس طرح سے آپ اپنے فیصلے امپوز کریں گے, فورسفلی جو ہے آپ مسلط کریں گے, تو پھر عوام میں بھی ایجیٹیشن ہوگی, آپ کی رینکس میں بھی ایجیٹیشن ہوگی, آپ فیصلے بھی اس طرح سے نہیں کر پائیں گے. جب آپ کو لے کر آنے والے ایسے لوگ ہوں جو آپ سے پھر فیصلے کروائے, تو آپ کے اختیارات بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پھر حیثیت کیا ہوگی, آپ کو پتہ ہو. الینا شنگری نے تو ان کی لٹیا ہی ڈبو دی. جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو, 17 سیٹوں کو 200 سیٹیں دی جائیں اور پھر بھی حکومت نہ چل پائے, تو اس کا مطلب اس کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے, بظاہر بہت مضبوط ہو چکے ہیں. عمران خان 22 ماہ سے اندر ہے, تمام لیڈرشپ اندر ہے, پنجاب میں موومنٹ نہیں چلتی, کسی کی بہن اٹھا لی جاتی ہے, کسی کی بیٹی. کوئی 144 کی وائلیشن کرے تو 780 کے 8 پرچے درج کر دیے جاتے ہیں. لیکن ایسے میں کیا ان 3 سالوں میں تحریک انصاف مائنس ہوئی؟ آنسر از نو. کیا زیادہ مقبول ہوئی؟ یس. کیا نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا؟ نہیں. نون لیگ کی خود لیڈرشپ کہتی ہے کہ یہ حکومت لے کے ہم نے اپنی اگلا سیاست داؤ پہ لگا دیا, ہمیں شاید اگلے الیکشن میں امیدوار ہی نہ ملے الیکشن جیتنے کے لیے. ناظرین یہ وہ صورتحال ہیں جس کے بعد مسلم لیگ نون کا فیوچر تنگ ہے. لوگ بظاہر کہتے ہیں کہ یہ حکومت 10 سال چلے گی, 5 سال مزید ایکسٹینشن دیں گے, لیکن سیاست میں ضیاء الحق بھی کہتے تھے کہ میں نے 20 غیر جماعتی الیکشن کرنے ہیں. مشرف کہتا تھا نواز شریف بے نظیر سکورٹی رسک ہے, نواز شریف آدمی نہیں ہوتا. لیکن جب اقتدار جاتا ہے تو انسان کی غلطیاں ہی اس کا جرم بن جاتی ہیں. اسی طرح ناظرین موجودہ صورتحال میں صنم جوید کی ضمانت کے بجائے پنجاب کی ایک شخصیت کو خاصا خوف ہے. سنا ہے کہ وہ مری گئے تھے, پھر راستے میں مزدوروں کو اکٹھا کر کے ان سے نعرے لگوائے گئے اور 25 گاڑیوں کے قافلے میں کچھ آوازیں آئی 1 2 3 زندہ باد زندہ باد. کیا تشریح کر کے, کیا میڈیا کو کنٹرول کر کے, کیا آئینی 26ویں ترمیم میں سینیٹر اور ایم این اے کو اغوا کر کے حکومت کو کھینچا جا سکتا ہے؟ بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا. آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا موڑ سکتے ہیں. بظاہر حکومت مضبوط, لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت عالی شان تھی. کیا نواز شریف کی خاموشی اچانک لندن چلے گئے؟ سیاست میں 13ویں کھلاڑی کی شکل اختیار کر چکے ہیں. بیٹی وزیر اعلیٰ, بھائی وزیر اعظم, لیکن کسی بڑی سیاسی نہ جلسے کر رہے ہیں, نہ تقریر کر رہے ہیں, نہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, نہ میڈیا سے ٹاک کر رہے ہیں, چھپ کے رہ رہے ہیں. روٹھے ہو کیوں, تم کو کیسے مناؤں؟ کیا میاں صاحب کا غصہ یہ نہیں سما کہ 6 فروری 2024 کو انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم ہوگا؟ لیکن ناظرین میں آج کا ویلاگ زیادہ اس لیے نہیں کروں گا کہ بظاہر ہمارے دوست شہزاد بٹ صاحب کہتے ہیں یہ حکومت نے 10 سال نہیں جانا. بظاہر حکومت مضبوط ہے, لیکن عوامی تائید نہ ہونے کی وجہ سے, معاشی بدحالی کی وجہ سے حکومت نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا کہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے نہیں جاتے. ایسے میں بشرا انصاری بہت بڑی اداکار, انہوں نے ماں کے لیے, عورت کارڈ کھیلنے والوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے.
लगता है उन्हें शर्म तो नहीं आती। ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जो कुछ हो रहा है आजकल न्यूज में देख रहे हैं, देखे तो मुश्किल, ना देखे तो मुश्किल, मगर देखना तो पड़ेगा। कबूतर की तरह आंखें बंद करके भी हमने देख लिया, कुछ नहीं बना। लेकिन मुझे सारी बातें एक तरफ, जो कुछ भी किसी के साथ हुआ, अच्छा बुरा, जुल्म हुआ, वगैरह, हम सब देख रहे हैं, अंधे नहीं है ना बहरे हैं, गूंगे हैं सिर्फ थोड़े से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम इतना ख्याल कर लेते कि दो माएँ खड़ी थी हमारे सामने, यास्मीन राशिद साहिबा और उस्मान डार की वाला, अपनी उम्र के हिसाब से कितना आउट ऑफ द वे हो गई है। अगर आपको एक दिन आपकी मजे का तकिया न मिले, आपको नहीं होगा, जेलों में बंद, मुश्किलों में खड़ी, और यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, कितनी उन्होंने हिम्मत दिखाई और कितनी मुश्किल में वो खड़ी रही हैं। जो भी उनका मौक़िफ़ है, उनकी इज्जत रख लेनी चाहिए थी। इस बात का मुझे दुख है, बाकी मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अगर उनकी इज्जत रख ली जाती तो कौम को फख्र होता, लोगों की मर्दानगी को देखकर। बड़े बड़े मर्दों से मैं ये कह रही हूँ। देखिए ना नाज़रीन, मुल्क में पिछले 3 सालों में जो फसादियत हुई, मैं ये नहीं कहता मादी में हालात अच्छे थे, मादी में भी मीडिया पर प्रेशर था, अदलिया पर भी था, लेकिन जो जुल्म सितम और फसादियत अब हुए, एक एक घर में 20-20 छापे, जिस तरह अदालतों को यरगमाल बनाया गया, कौमी असम्बली से नकाब पोशों ने अगवा किया, 6 जज साहबान ने कहा कि हमें हमारी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, शहीद अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा से लेकर कीनिया में कत्ल तक की दास्तान आम है। 50 से ज्यादा सहाफियों को नौकरियों से निकलवा दिया गया, लेकिन हुकूमत है कि अपने पांव पे खड़ी नहीं हो रही। दूसरी तरफ आईनी अदालत ने जो फैसला किया कि अपोजिशन जमातों को, यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो इलेक्शन हार गई है, उन्होंने उस पर जस्टिस डॉक्टर आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने दस्तखत नहीं किए। क्या आने वाले दिनों में हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है? क्या अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खत्म होगी? ये एक बड़े सवाल है नाज़रीन। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ एक बड़ी धमाका कर सकते हैं। वो धमाका क्या कर सकते हैं, ये कहानी अगले व्लॉग में बताएंगे। खंडरात बता रहे हैं, अमारत आली शाम थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।